السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین مجلس، ذمہ داران جماعت، نوجوانوں اور ساتھیوں، آج کی اس شادی کی تقریب میں جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گناہ کے نقصانات. یہ موضوع کافی طویل ہے لیکن الحمدللہ اپنے محدود وقت میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے اور یہ انسان اللہ کی معزز مخلوق ہے. اللہ کی نگاہ میں اس انسان کا بڑا مقام ہے. اس انسان کے اندر دو خاصیت ہے. یہ انسان برائی بھی کرتی ہے، یہ مخلوق برائی بھی کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع ہوتی ہے، اور یہ مخلوق اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار بھی کرتی ہے. فرشتوں کے یہاں یہ ہے کہ وہ صرف خیر کرتے، وہ برائی کر ہی نہیں سکتے. شیطان اس کے اندر شر ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، معصیت ہے. مگر انسان ایک ایسی مخلوق ہے، انسان ایک ایسی ذات ہے جو برائی بھی کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین سے رجوع بھی ہوتی ہے. یہ مخلوق ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. تو انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، یہ ممکن ہے اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. لیکن گناہ کے بعد گناہ بھی کرے اور توبہ نہ کرے، یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ گناہ کا انجام بہت خطرناک ہے. گناہ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. دنیا کے اندر بھی وہ اثر پیدا ہوتا ہے، انسان کی اپنی باڈی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے گھر، اس کی اولاد، اس کے سماج اور معاشرہ، ملک، دنیا اور آخرت اور عذاب قبر. مرنے کے قیامت کے بعد جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہاں بھی اس گناہ کے وبال اور نقصانات سے انسان دوچار ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ گناہ کے نقصانات کیا ہیں. گناہ تو بہت سارے ہیں. شرک کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، نماز چھوڑنا، والدین کی مخالفت کرنا، بڑوں کا احترام نہ رکھنا، شر اور شرارت پھیلانا، زمین پر فساد مچانا، قتل و غارت گری اور زناکاری، بدکاری، شراب، نشریات، غیبت، چغلخوری. گناہ تو بہت زیادہ ہے. ہر گناہ کے نقصانات ہیں. جس کا گناہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. گناہ کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان روزی سے محروم ہو جاتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ. کہا انسان اپنے گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. آج انسان روزی کا، مال کا، روپے پیسے کا کتنا مارا ہے. جس انسان کو پکڑو اس سے پوچھو، معاشی بحران ہے، مندی چل رہی ہے، مال میں برکت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اکاؤنٹ خالی ہوتے چلا جا رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہر آدمی پیسے کے لیے رو رہا ہے. انسان اپنا محاسبہ کرے. یہ کہیں ایسی تو نہیں کہ اللہ رب العالمین کی مار ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی سے محروم کر رہا ہے. انسان گناہ کی وجہ سے، رزق سے، روزی کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. گناہ کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان علم کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے. علم، کتاب و سنت کا علم، شریعت کا علم، قرآن و حدیث کا علم،
یہ بہت پاکیزہ چیز ہے، یہ اسی دل میں جگہ بنائے گی، یہ علم اسی جگہ ٹھہرے گا، اسی جگہ پر رہے گا جو جگہ پاکیزہ ہو، دل دماغ شفاف ہو، پاکیزہ ہو. ورنہ اگر دل گدلا ہو، برتن ناپاک ہو، دل کالا ہو، وہاں پر یہ اللہ رب العالمین کا نور، یہ اللہ رب العالمین کا علم، شریعت کا علم، کتاب و سنت کا علم نہیں اکٹھا ہو سکتا ہے. امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کو وصیت کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شکوت الی وکیع عن سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ میری یادداشت اور میرا حافظہ بہت کمزور ہے. فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے گناہوں کے چھوڑنے کی وصیت کی. وہ اخبرنی بان العلم نور، اور یہ ہم کو بتایا کہ دیکھو یہ علم اللہ کا نور ہے. ونور اللہ لا یعطى لعاصی، اللہ کا نور، اللہ کا علم اور اللہ کا نور یہ کسی نافرمان اور گنہگار بندے کو نہیں دیا جاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے، جیسا کہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے روایت کہ اس گھر میں، جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب بتائیے جس دل میں خباثت ہو، گندگی ہو، فحاشی اور بے حیائی کا مرکز ہو، اس دل میں اللہ رب العالمین کی بات کیسے آ سکتی ہے؟ قرآن و حدیث کا علم وہاں پہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہاں قرآن کی صورتیں اور آیتیں کیسے دل پہ نقش ہو سکتی ہیں؟ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی جامع بات بتائی ہے کہ اس گھر میں، جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں. تو ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ اور اس رسول کی بات کیسے بیٹھ سکتی ہے جب ہمارے دل میں کتے موجود ہوں؟ اسی طریقے سے علم کے نقصانات، اسی طرح سے گناہ کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان عمل صالح سے محروم ہوتا ہے. نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اچھائی کی توفیق اس کو نہیں ملتی. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ اس کو آسان نظر آتا ہے، اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو جیسے گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے نیکیاں اس پر مشکل بن جاتی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو آدمی بخیلی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ رب العالمین کی مخالفت کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، یہ ایک معصیت ہے، ایک گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو اور اس نیکی کو اس کے لیے نیکی کو مشکل بنا دیتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اب اس کو جہنم کے کام آسان ہو جاتے ہیں، نیکیاں اس کے لیے مشکل بن جاتی ہیں، بھاری پڑ جاتی ہیں. ایک آدمی گنہگار ہو، قرآن پڑھنے مزہ نہیں آئے گا، نماز پڑھنے مزہ نہیں آئے گا، خشوع خضوع نہیں باقی رہے گا، ایسے ہی دینی مجلسوں میں اس کو بیٹھنے میں لطف نہیں آئے گا. یہ گناہ کی اور معصیت کی یہ ایک درجہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد نیکیاں اس پر بھاری اور مشکل بن جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں میں فرمایا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. ان اللہ لا يهدي المستكبرین، گھمنڈیوں اور متکبروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے، توفیق نہیں دیتا ہے. یہ توفیق کیوں نہیں ملتی ہے؟ یہ ان کے گناہوں اور معصیتوں کی کثرت کی وجہ سے. اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جتنے وہ لوگ گناہ کے راستے پہ آگے بڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کو دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی زبانوں پر مہر لگا دیتا ہے. وہ حق جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ انسان گناہ کی وجہ سے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت له نقطة سوداء في قلبه، جب آدمی گناہ کرتا ہے اس گناہ کے نتیجے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. فإن تاب ونزع واستكبر سُقِل قلبه، اگر وہ آدمی توبہ کرتا ہے، نافرمانی سے بچ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ کے بعد گناہ، معصیت کے بعد معصیت، نافرمانی کے بعد نافرمانی، تو یہ ذریعہ بنتا ہے کہ انسان کا دل کالا ہو گیا اور اس کو حق بات اور سچی بات سمجھ نہیں آتی ہے. گناہ کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کا جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے. جسمانی نقصان یہ کہ آدمی گناہ کرتا ہے اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی سویا رہا یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، اس کا وقت بھی ختم ہو گیا، یہاں سورج بھی نکل گیا. سورج نکلنے کے بعد آدمی اٹھتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، کہ
کہ وہ آدمی صبح اٹھتا ہے جب فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز اول وقت میں نہیں پڑھتا ہے، کب اٹھ رہا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد، جب شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا، اس کا دل کیسے گزرتا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، اس کا دل بالکل خبیث ہو جاتا ہے۔ یہ خبیث ہونا کیا؟ آدمی کاہل، سست، نفسیاتی مریض، یعنی آدمی کو اس کو اچھے کام میں کوئی مزہ نہیں، سست اور بستر پر پڑا ہوا ہے، کوئی خیر کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں۔ یہی تو بیماری ہے، یہی تو دل کی کمزوری ہے، یہی تو نفس کی خرابی ہے کہ ایک وہ شخص جو صبح سویرے اٹھتا ہے وہ بہت سارا کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے، بہت سارا خیر کام کر لیتا ہے، قرآن ایک پارہ پڑھ لیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو یاد کر لیتا ہے، گھر کا کام سنبھالتا ہے، دکان سنبھالتا ہے، لیکن جو 10 بجے اٹھتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا دن کیسے گزرتا ہے؟ آدمی خبیث ہو جاتا ہے، اس کا دل اور اس کا نفس اور اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے جسم کی کمزوری کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کے نقصان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ گناہ کا فساد، گناہ کا نقصان اتنا سنگین ہے کہ آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، نیکی عمر میں اضافہ کرتی۔ آدمی اچھا کام کر رہا ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کا الٹا کیا نکلتا ہے؟ اگر آدمی اچھا کام نہیں کرتا، برائی کر رہا ہے، زمین میں فساد بچا رہا ہے، قتل و غارت گیری کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اس کی عمر کم ہو رہی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الاعمار، کہ آدمی صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اخلاق سے پیش آئے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرے، تو یہ ایسی نیکیاں ہیں جو شہروں کو آباد کرتی ہے، گھروں کو آباد کرتی ہیں، علاقوں کو آباد کرتی ہیں، خیر برکت نازل ہوتی ہے۔ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، یہ زندگی میں بڑھوتری، اضافے کا سبب بنتی ہے۔ انسان برائیوں کی وجہ سے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ہماری اور آپ کی زبان میں ایک جملہ آتا رہتا ہے کہ ظالم کی عمر بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ظالم کی عمر لمبی نہیں ہوتی ہے۔ ہر ایک کی عمر اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو موقع نہیں دیتا ہے۔ ایک عمر کے بڑھنے کا معنی یہ ہے کہ حدیث میں کہا کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اضافہ ہونے مطلب کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ آدمی مر گیا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اچھائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، دنیا میں اس کو یاد کیا جا رہا ہے، وہ بھی زندگی ہے۔ بہت سارے لوگ مر گئے، کوئی نہیں پوچھتا ہے، لیکن اچھے لوگوں کو دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ صحابہ اکرام کی قربانیاں کتنی زیادہ ہیں، دنیا ہمیشہ یاد کرتی ہے۔ تابعین کی قربانیاں کتنی زیادہ ہیں، محدثین کی، ائمہ کی، اسلاف کی اتنی قربانیاں ہیں، دنیا ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ یہ بھی زندگی ہے۔ ایک معنی عمر کے بڑھنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے کہ ایک قلیل وقت بھی اللہ تعالیٰ ان سے اتنا کام لے لیتا ہے جتنا کہ زیادہ عمر دینے کے بعد بھی لوگوں کو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی عمر کی برکت ہے۔ گناہ کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے بڑا ذلیل ہوتا ہے۔ انسان چوری کرے، پکڑا جاتا ہے، مار کھاتا ہے۔ اسلامی شریعت ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اسلامی قانون ہے، اسلامی حکومت ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، آدمی ذلیل ہوتا ہے۔ آدمی زناکاری کرے، پکڑا جاتا ہے، بدنام ہوتا ہے۔ شراب پیے، آدمی ذلیل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولے، لوگ اس سے سودا نہیں کرتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ دھوکہ کھاتے ہیں تو لوگ اسے دور بھاگتے ہیں۔ آدمی قتل و غارت گیری کرے، زمین میں فساد بچائے، اس کے ذریعے سے سماج کا، معاشرے کا امن غارت ہوتا ہے اور وہ آدمی سماج اور معاشرے میں بڑا بدنام ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی بدنامی ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے بدنام ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ اگر اسلامی قانون ہے، اسلامی حکومت ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں قاتل کی سزا قتل ہے۔ اور ایسے ہی جھوٹ بولنے کی، جھوٹی گواہی دینے کی بنیاد پر، جھوٹی قسموں کھانے کی وجہ سے قانون اس کو پکڑ سکتا ہے اور اس کو کوڑے لگا سکتا ہے۔ شراب پیے، شریعت یہ کہتی ہے اس کو 40 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ۔ 40 بھی کوڑے کی روایت ہے اور 80 کوڑے کی بھی روایت ہے، حضرت عمر وغیرہ سے مروی ہے۔ آدمی زناکاری کرے، مارا جاتا ہے، پتھروں سے مار کر رجم کیا جاتا ہے، ابھی ذلیل ہوتا ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے انسان ذلیل و خوار اور بدنام ہوتا ہے۔ گناہ کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ یہ گناہ عذاب کا ذریعہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ زمین میں فساد اور بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے یہ انسان کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ انسان کے جرائم ایسے ہیں،
انسان کی غلطیاں ایسی، ان کے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے دنیا کے اندر، عذاب دیتا ہے. یہ زلزلے، یہ جھٹکے، یہ زمین کا دھسنا، یہ سیلاب کا آنا، یہ قحطساری کا ہونا، اور یہ زمین کے اندر فساد کا ہونا، آپس میں لڑائی اور جھگڑے اور زمین میں امن و امان کا نہ ہونا، یہ سب عذاب ہی کی تو قسم ہے. انسان بیمار ہو یہ بھی عذاب ہے. انسان کو اللہ کی مان لگ رہی ہے، چاہے کسی بھی راستے سے ہو، بدنامی کے راستے سے ہو، یا گھریلو اختلافات کے راستے سے ہو، یا بگاڑ کے راستے سے ہو، یا آدمی کا مال ختم ہو رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرنے کرتوت کی وجہ سے زمین میں، خشکی میں، سمندر میں یہ اتھل پتھل، یہ فساد اور یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو گناہ کی یہ نقصانات میں سے ہیں کہ اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ تو عذاب دنیا کے اندر بھی آتا ہے، ایک عذاب قبر بھی ہوتا ہے، اور ایک عذاب جہنم بھی ہوتا ہے. انسان کا گناہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی سنگین آخرت میں، قبر میں عذاب بھی اسی ہوگا. گناہ کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، انسان بے حیا اور بے غیرت بن جاتا ہے، انسان کا حیا ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے شرافت چلی جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی. گناہ کا نقصان یہ ہے. گناہ کی وجہ سے آدمی خیر اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرے، نیکی پر قائم رہے، استقامت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے فرقان ہے. یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان یہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز ہے، ہدایت اور گمراہی میں تفریق کرنے والی چیز ہے، سنت اور بدعات میں تفریق کرنے والی چیز ہے، شرک اور توحید میں تفریق کرنے والی چیز ہے. انسان کے پاس عقل ہوتی ہے، انسان کے پاس سمجھداری آتی ہے، انسان کے پاس غیرت آتی ہے، حیا آتی ہے، لیکن اگر انسان گناہ میں ملوث ہو جائے، گناہ کے سمندر میں لپت ہو جائے، تو اس کے ذریعے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے. انسان خیر اور شر میں تمیز نہیں کر پاتا ہے، اچھائی اور برائی میں تفریق نہیں کر پاتا ہے، نفع اور ضرر میں نقصان نہیں کر پاتا ہے. سوچئے کتنی واضح سی مثال ہے. کیا ہم نہیں جانتے ہیں، کیا ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ منشیات کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے، منشیات کے استعمال سے آدمی کا جسم گلتا ہے، شراب پینے سے آدمی برباد ہوتا ہے، اس کا مال، اس کی دولت سب ختم ہوتی ہے. لیکن اب بتائیے کتنے پینے والے ہیں؟ منشیات کے استعمال کرنے کتنے زیادہ ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ گناہ کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ شر ہے، وہ جانتا ہے کہ بگاڑ کی چیز ہے، وہ جانتا ہے کہ فساد کی چیز ہے، مگر جاننے کے بعد بھی اس کی طرف بڑھ رہا ہے، عقل کام نہیں کرتی، پاگل ہو گیا ہے. انسان کی عقل چلی جاتی ہے، جنون میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے گناہ کے نقصان میں نقصان یہ ہے کہ انسان اس گناہ کی وجہ سے گھریلو اختلافات میں داخل ہو جاتا ہے. بتائیے گھر گھر میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، بیٹی ماں میں اختلاف، آپسی خاندانی جو اختلافات اور بگاڑ ہے، یہ بھی ایک عذاب کی ایک شکل ہے. یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے بعض کو مسلط کرتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اور ایک گناہ کا نقصان یہ بھی ہے کہ اس گناہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے. ہم برے ہیں اس لیے ہمارے ذمہ داران بھی برے، ہمارے اندر خیر خواہی نہیں ہے، ہمارے اندر صالحیت نہیں ہے، اچھے لوگ کم ہیں، برے بہت زیادہ ہیں، نمازی بہت تھوڑے ہیں، بے نمازی بہت زیادہ ہیں، حلال کھانے والے بہت تھوڑے ہیں، سود اور حرام مال کھانے والے بہت زیادہ لوگ ہیں. جیسی میجورٹی ہوگی، جیسے لوگوں کی کثرت ہوگی، اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ حاکموں کو، ذمہ داروں کو مسلط کرے گا. یہ ذمہ دار کا برا ہونا، حاکم کا برا ہونا، اور ملک کے ذمہ دار کا برا ہونا، یہ ہمارے گناہوں اور کرتوت کی سزا ہے. اس لیے ہمیں سدھرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے رو رو کر استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی تمام برائیوں سے اور اس کے مفاسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. گناہ کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ فرشتے دور ہوتے ہیں، فرشتے وہاں جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے وہاں ہوتے ہیں جہاں خیر ہوتا ہے. یہ دینی مجلس ہے، دینی مجلس ہے، جہاں دینی مجلس ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ما جلس قوم مجلسا یذکر اللہ فیہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ. جہاں دینی مجلسیں جمتی ہے، جہاں لوگ دین اور قرآن کو سیکھتے ہیں، اللہ اور رسول کی بات کو جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہاں بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے،
سکینتیں نازل ہوتی ہیں. وذکرهم اللہ فی من عنده، ایسے معزز لوگوں کا اللہ تعالیٰ اپنے یہاں تذکرہ کرتا ہے. جہاں برائیاں عام ہو، جہاں بے حیائی ہو، بغیرتی کی مثال پیش کی جاتی ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے. جہاں کتا ہو، جس گھر میں کتا ہو، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں. تو سوچئے انسان کے ہاں جہاں برائی ہو، شرارت ہو، وہاں پہ زندگی میں خیر و برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ گناہ کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے دعاؤں کی مقبولیت سے محروم ہو جاتا ہے. دعا قبول نہیں ہوتی. یا بھی گناہ کرے، گناہ میں لطفت رہے، توبہ استغفار نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں قبول کرتا ہے. ابھی سود کھائے، حرام کھائے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ابھی معصیت کرے، گناہ کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. انسان خیر پر رہے، بھلائی پر رہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ گناہ کے کچھ نقصانات تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے. میرا وقت 20 منٹ تھا، وقت ختم ہو چکا ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے، شرک سے، معصیت سے، بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں تب تک قائم رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے. ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو، توحید پر ہو، سنت پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.